افطاری میں ابھی پورا 1 گھنٹہ پڑا یار، کیسے برداشت کروں؟ میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ وہ ایک سموسہ تو پکڑا دے، نشا نے کنزا کے کان میں گھس سے کہا تو پاس بیٹھے 10 سالہ گڈو نے سن لیا۔ اماں اماں، باجی نے روزہ توڑ دیا۔ سبھی کی نظریں اس پہ اٹھیں تو وہ ہکلا گئی۔ اس کی ہونے والی سسرال بھی ساتھ ہی براجمان تھی۔ امی قسم لے لے نہیں توڑا، یہ گڈو کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، گرو ہاتھ سے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ ذرا دور بھی بیٹھے اس کے منکوہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ نظریں بھٹک کے اس کے دلکش سراپے میں الجھیں تو فوراً رخ پھیر لیا۔ یہ ظالم لڑکی، آج میرا روزہ؟ رمضان المبارک کی 27ویں شب کے قریب ڈھلتی ہوئی ایک تپتی دوپہر تھی، جہاں پورے گھر میں افطاری کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ کچن سے آتی پکوڑوں کی خوشبو اور پودینے کی چٹنی کی مہک نے فضا کو بھوجل بنا دیا تھا۔ نشا، جو کہ اپنی فوڈی فطرت کی وجہ سے مشہور تھی، کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے حسرت بھری نظروں سے ان خستہ سموسوں کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی ابھی کڑائی سے چھن کر باہر نکلے تھے۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا اور گھڑی کی سوئیاں جیسے سست روی کا شکار ہو گئی تھی۔ ابھی افطاری میں پورا 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن نشا کو اپنا بلڈ پریشر زمین بوس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ کوئی آس پاس نہیں ہے تو آہستہ سے اپنی کزن کنزا کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ یار کنزا، ابھی پورا 1 گھنٹہ پڑا ہے، میری تو ہمت جواب دے رہی ہے، پلیز ایک سموسہ تو پکڑا دے، میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ نشا نے بڑے معصومانہ انداز میں منت کی، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ گھر کا چھوٹا جاسوس گڈو وہی میز کے نیچے چھپ کر مٹھائیاں چرانے کی فراق میں تھا۔ اماں اماں، جلدی آئیں، باجی نے روزہ توڑ دیا، باجی سموسہ مانگ رہی ہیں۔ گڈو کی چیخ جیسے پورے گھر میں ایٹم بم بن کر پھٹی۔ نشا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کچن میں موجود سب لوگوں کی نظریں، جن میں اس کی ہونے والی سسرال بھی شامل تھی، ایک دم نشا پر اٹھیں۔ سامنے ہی صوفے پر اس کا منکو حمزہ براجمان تھا، جو اخبار پڑھتے پڑھتے یکدم ٹھٹک گیا۔ نشا نے ہکلا کر صفائی دینے کی کوشش کی، امی قسم لے لیں میں نے نہیں توڑا، یہ گڈو کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ سموسے ٹھنڈے نہ ہو جائیں۔ اس کی آواز رو رہی تھی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حمزہ، جو ہمیشہ سے ضبط اور نظم و ضبط کا قائل تھا، نے اپنی گہری اور تیکھی نظروں سے نشا کے اس روحان سے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں بھٹک کر نشا کے گلابی پڑتے رخساروں اور اس کی گھبراہٹ میں الجھ کر رہ گئی، تو اسے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی لہر محسوس ہوئی۔ حمزہ نے فوراً اپنا رخ پھیرا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ ظالم لڑکی، آج تو میرا روزہ بھی اس کی معصومیت کی نظر ہو جائے گا اگر اس نے یوں ہی روحان سا چہرہ بنائے رکھا۔ پورے حال میں ایک کہکا گونج اٹھا، لیکن نشا کے لیے وہ لمحہ زمین میں گڑ جانے والا تھا۔ حمزہ کی ماں نے پیار سے نشا کو پاس بلایا اور اسے تسلی دی، مگر نشا کی نظریں حمزہ کے چہرے پر جمی تھیں، جو اب بھی خاموشی سے دوسری طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ تھی، جو صرف نشا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس دن نشا کو اندازہ ہوا کہ بھوک سے زیادہ مشکل حمزہ شاہ کی ان خاموش نظروں کا سامنا کرنا ہے، جو بغیر کچھ کہے اس کے دل میں ہلچل مچا دیتی تھیں۔ وہ گڈو کو گھورتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی، مگر اس سے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو محض ایک شروعات تھی۔ اس رمضان میں ابھی بہت سے سموسے، بہت سی چوریاں اور حمزہ کی بہت سی رومانوی ڈانٹ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ افطاری والے واقعے کے بعد نشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حمزہ کے سامنے اپنی ساکھ دوبارہ بحال کرے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے آخری پہر، جب پوری دنیا سکون کی نیند سو رہی تھی، شاہ ہاؤس میں سحری کا غلغلہ بلند ہوا۔ نشا، جسے نیند دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز تھی، اپنے نرم بستر میں دکھ کی خوابوں کی دنیا میں مگن تھی۔ الارم 5 بار بج کر خاموش ہو چکا تھا، مگر مجال ہے جس کی پلکوں پر ذرا بھی بوجھ کم ہوا ہو۔ دوسری طرف حمزہ، جو وقت کا بے حد پابند تھا، سحری کی میز پر بیٹھ چکا تھا اور بار بار کچن کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں نشا کو ہونا چاہیے تھا۔ جب 15 منٹ گزر گئے اور وہ نہ آئی تو حمزہ نے گہرا سانس لیا اور اپنا فون نکالا۔ نشا کے سرانے رکھا فون تھر تھرایا۔ ہیلو، نشا نے آنکھیں کھولے بغیر بوجھل آواز میں فون اٹھایا۔ نشا، سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 20 منٹ باقی ہیں اور تم ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو۔ حمزہ کی پاٹ دار اور روب دار آواز نے نشا کے کانوں میں جیسے گرم تیل ڈال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ او خدایا، حمزہ آپ؟ جی میں بس اٹھ ہی رہی تھی، وہ دراصل میں نفل پڑھ رہی تھی تو ذرا آنکھ لگ گئی۔
نشا نے فوراً ایک سفید جھوٹ کھڑا۔ حمزہ دوسری طرف مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی منقوہ کتنی بڑی جھوٹی ہے۔ اچھا، تو ان نفلوں کا ثواب اور پراٹھوں کی صورت میں ملے گا۔ جلدی نیچے آؤ ورنہ آج پھر تمہارا بلڈ پریشر لو ہوگا اور الزام سموسوں پر آئے گا۔ نشا ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی نیچے پہنچی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ ایک کندھے سے لٹک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے تھے مگر حمزہ کی نظریں جیسے ہی نشا کے اس قدرتی اور معصوم روپ پر پڑیں، اس نے اپنی پلیٹ میں دہی ڈالتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ نشا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور جلدی جلدی پراٹھا توڑنے لگی۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ لیا ہی تھا کہ گڈو جس سحری میں بھی پوری طرح بیدار تھا شرارت سے بولا، باجی کل تو آپ کہہ رہی تھی کہ روزہ بہت لمبا ہے، آج سحری اتنی زیادہ کیوں کھا رہی ہیں؟ کیا 2 روزوں کی کسر نکال رہی ہیں؟ نشا کا لقمہ گلے میں اٹک گیا۔ اسے غصے سے گڈو کو دیکھا مگر حمزہ نے بڑی مہارت سے گڈو کو ٹوکا، گڈو کھانا خاموشی سے کھاتے ہیں، اور نشا آرام سے کھاؤ، ابھی 10 منٹ باقی ہیں۔ حمزہ کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ نشا کو لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے ٹھنڈا مرہم رکھ دیا ہو۔ سحری ختم ہونے کے بعد جب سب اٹھ گئے، نشا وہیں بیٹھی پانی کے گلاس بھر رہی تھی کہ حمزہ اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے رک کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، کچی نیند میں تم زیادہ معصوم لگتی ہو، لیکن کوشش کرنا کہ کل سے سحری میں نفلوں کے بجائے الارم پر بھروسہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ نشا وہیں گلاس پکڑے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ کی اس بات پر شرمندہ ہو یا خوش، کیونکہ اس کی آواز میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو نشا کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس دن نشا کو محسوس ہوا کہ بھوک اور پیاس تو برداشت کی جا سکتی ہے، مگر حمزہ کی یہ اچانک پہنچنے والی رومانوی ڈانٹ اس کے دل کا سکون لوٹ لیتی ہے۔ سحری کی اس مختصر ملاقات اور حمزہ کی اس پر اصرار مسکراہٹ نے نشا کی نیندیں اڑا دی تھی۔ پورا دن نشا کے ذہن میں حمزہ کے وہی الفاظ گردش کرتے رہے، کچی نیند میں تم زیادہ معصوم لگتی ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا واقعی وہ اتنی معصوم لگتی ہے، لیکن پھر اسے اپنی وہ حالت یاد آتی، بکھرے بال اور ایک طرف لٹکا دوپٹہ، تو وہ شرم سے دوہری ہو جاتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ امی کی آواز نے اسے ہاتھ میں لا پٹکا، نشا آج پکوڑوں کی ذمہ داری تمہاری ہے، حمزہ کی امی اور وہ خود بھی آج افطار یہیں کریں گے۔ نشا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ ایک طرف حمزہ کے سامنے اپنی مہارت ثابت کرنے کا موقع تھا اور دوسری طرف کچن کی وہ تپش جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ نشا نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ بیسن گھولتے ہوئے اس نے عزم کیا کہ آج وہ ایسے پکوڑے بنائے گی کہ حمزہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا، لیکن گرمی اور بھوک نے آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کچن میں چولہے کی تپش نے نشا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں سجا دیں۔ وہ پیاز کاٹتے ہوئے بار بار اپنی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ سنا ہے آج کچن میں کوئی بڑی مہم سر کی جا رہی ہے، حمزہ نے شرارت سے پوچھا۔ نشا نے فوراً سنبھلنے کی کوشش کی، جی بالکل، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ میں صرف سموسوں کی شوقین نہیں، بنانا بھی جانتی ہوں۔ حمزہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور شیلف پر رکھے بیسن کے پیالے کو دیکھا۔ بیسن میں تھوڑی اجوائن ڈالنا بھول گئی ہو، اس سے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور طبیعت بھی بھاری نہیں ہوتی، اس نے بہت قریب ہو کر کہا۔ اس کی قربت اور اس کے پرفیوم کی دھیمی سی خوشبو نے نشا کے ہاتھ پیر جیسے برف کر دیے۔ حمزہ نے خود آگے بڑھ کر ڈبے سے اجوائن نکالی اور بیسن میں شامل کر دی۔ اس لمحے نشا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں حمزہ کو سنائی نہ دے جائے۔ تمہارا چہرہ بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا ہے نشا، اگر ہمت نہیں ہے تو باہر جا کر بیٹھو، میں باقی کام کر لوں گا۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی فکر تھی جو نشا کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، نشا نے نظریں جھکا کر کہا۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کچن سے باہر جانے لگا، مگر دروازے پر رک کر مڑا، اور ہاں، پکوڑے تھوڑے کرکرے بنانا، مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ نشا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے محسوس ہو رہا تھا حمزہ اسے بدلنے کے نہیں بلکہ اسے سنبھالنے کے لیے اس کی زندگی میں آیا ہے۔ افطاری کے وقت جب میز لگی تو نشا کے بنائے ہوئے کرکرے پکوڑے مرکزی نکات تھے۔ حمزہ نے پہلا لقمہ لیا اور بہت اطمینان سے کہا، بہت زبردست۔ نشا کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جسے اس دنیا کی سب سے بڑا ایوارڈ مل گیا ہو، مگر سکون کہاں نصیب تھا۔ گڈو نے فوراً لقمہ دیا۔ حمزہ بھائی، باجی نے تو ان پکوڑوں میں کتنا پسینہ بہایا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ نمکین ہی نہ ہو گئے ہوں۔ نشا نے غصے سے اسے پکوڑا مارا جبکہ پورا دسترخوان قہقہوں سے گونج اٹھا۔ حمزہ نے میز کے نیچے سے نشا کے پیر پر اپنا پیر ہلکا سا رکھا
جیسے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا ہو، اور اس کی وہ ایک لمس بھری چنبش نشا کو افطار کی تپش بلا کر گلابی جاڑے کے احساس میں لے گئی۔ پکوڑوں والی شام کے بعد نشا کے دل کا حال کچھ ایسا تھا جیسے بنجر زمین پر پہلی بارش پڑی ہو۔ اسے رہ رہ کر حمزہ کا وہ میز کے نیچے سے پیر چھونا اور مسکراہٹ یاد آتی تو وہ جیتے جی مرنے لگتی، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی آمد تھی اور گھر میں عبادات کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریوں کا شور بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک شام افطاری کے بعد نشا کے شدید سر درد نے آن گھیرا، شاید سارا دن کچن کی تپش اور پھر مسلسل کام نے اپنا اثر دکھا دیا۔ وہ صوفے پر سر پکڑے بیٹھی تھی کہ حمزہ کی آمد ہوئی۔ حمزہ نے دیکھا کہ نشا کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور وہ تھکی تھکی سی لگ رہی ہے۔ حمزہ نے خاموشی سے نشا کے قریب آ کر اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ نشا کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی آواز میں وہی کرختگی، پیچھے چھپی لہر تھی جو اب نشا کو سکون دینے لگی تھی۔ نشا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بس تھوڑا سر میں درد ہے، شاید چائے کی طلب ہے۔ حمزہ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے کچن کی طرف نکل گیا۔ نشا نے سوچا شاید وہ اپنے لیے پانی لینے گیا ہے، مگر 10 منٹ بعد جب حمزہ کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ حمزہ شاہ جو پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیتا تھا، آج اپنی منقوع کے لیے خود چائے بنا کر لایا تھا۔ حمزہ نے 1 کپ چائے نشا کی طرف بڑھائی۔ لو یہ پیو، اس میں ادرک اور الائچی بھی ہے، تمہارا سر درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ نشا نے لرزتے ہاتھوں سے کپ تھاما، چائے کی پہلی چسکی بھرتے ہی اسے لگا جیسے اس کی روح تک تازہ ہو گئی ہو۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے ایسی ہی چائے پسند ہے، نشا نے حیرت سے پوچھا۔ حمزہ نے اپنی چائے کا گھونٹ لیا اور بہت سکون سے جواب دیا، جیسے عمر بھر ساتھ نبھانا ہو۔ اس کی پسند اور ناپسند کا علم تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ نشا کا دل یہ سن کر پگھلنے لگا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی، مگر اس کی نظریں بار بار حمزہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک حمزہ نے رخ بدلا اور نشا کی آنکھوں میں جھانک کر ایک ایسی فرمائش کر دی جس کی اسے توقع بھی نہیں تھی۔ نشا، کل چاند رات ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل تم میری پسندیدہ رنگ کا جوڑا پہنو۔ نشا کا ہاتھ رک گیا۔ آپ کا پسندیدہ رنگ وہ کون سا ہے؟ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ سیاہ، سیاہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، خاص طور پر جب تم شرماتی ہو تو سیاہ لباس میں تمہارا چہرہ اور بھی نکل جاتا ہے۔ نشا کا پورا وجود جیسے آگ بگولے میں آ گیا، وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ اسی دوران گڈو، جو ہمیشہ کی طرح غلط وقت پر نمودار ہوا، ہنستے ہوئے بولا، او ہو حمزہ بھائی، آپ تو ابھی سے باجی کی رنگت کے گن گانے لگے۔ امی دیکھیں، حمزہ بھائی باجی کو کالا جوڑا پہننے کا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باجی اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے۔ نشا نے تپ کر تکیا اٹھایا اور گڈو کی طرف پھینکا، مگر گڈو ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ حمزہ نے ایک بار پھر وہی دل فریب مسکراہٹ نشا کی طرف اچھالی اور اٹھتے ہوئے کہا، یاد رکھنا نشا، کل سیاہ جوڑا اور وہ پرانی معصومیت، مجھے دونوں کا انتظار رہے گا۔ نشا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ خالی کپ تھا، مگر اس کے دل میں محبت کی نئی داستان لکھی جا چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حمزہ کی یہ بظاہر سختی صرف ایک ڈھال تھی، اصل میں تو وہ اس کا سب سے بڑا محافظ اور چاہنے والا تھا۔ اس رات نشا کو نیند نہیں آئی، وہ صرف کل کے سورج ڈھلنے اور چاند رات کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جہاں اسے حمزہ کی پسند کا رنگ پہن کر اس کے سامنے جانا تھا۔ رمضان المبارک کا آخری سورج اپنی تمام تر رحمتیں سمیٹ کر رخصت ہو رہا تھا اور فضاؤں میں عید کی آمد کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جیسے ہی مسجد کے میناروں سے چاند نظر آنے کا باقاعدہ اعلان ہوا، پورے گھر میں ایک شور قیامت برپا ہو گیا۔ گڈو اور عائزہ چھت کی طرف بھاگے، جبکہ بڑوں کے فون مبارکبادوں کے پیغامات سے بجنے لگے، لیکن اس ہنگامے کے بیچ نشا کا دل ایک عجیب سی بے چینی اور جوش میں مبتلا تھا۔ اسے حمزہ کی وہ فرمائش یاد تھی، سیاہ جوڑا۔ نشا نے الماری کے آخری کونے میں چھپا وہ نفیس سیاہ لباس نکالا جس پر چاندی کے تاروں کا کام ہوا تھا۔ جب اس نے وہ جوڑا پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود پر یقین نہیں آیا۔ سیاہ رنگ نے اس کی رنگت کو مزید نکھار دیا۔ آنکھوں میں لگا کاجل اور ہاتھوں پر رچی مہندی کی خوشبو اسے خوابناک شہزادی کا روپ دے رہی تھی۔ حمزہ، آپ کو واقعی میری پسند کا پتہ ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر سرگوشی کی۔ ابھی وہ اپنے بال سنوار رہی تھی کہ عائزہ بھاگتی ہوئی آئی، باجی جلدی چلیں نیچے، حمزہ بھائی اور خالو آ گئے ہیں، سب صحن میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ نشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بہت سنبھل کر دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچی، وہاں موجود سبھی لوگوں کی گفتگو ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ حمزہ، جو اپنے والد سے کسی بات پر محو گفتگو تھا، جیسے اس کی نظر نشا پر پڑی وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ نشا کا وہ روپ، وہ سیاہ جوڑا اور شرم سے جھکی ہوئی پلکیں، حمزہ کے دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے اپنی نظریں ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر آج نشا کی معصومیت اور حسن کا جادو اس پر پوری طرح چل چکا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو آج چاند کو مات دے رہی ہے۔ حمزہ کی ماں نے آگے بڑھ کر نشا کا ماتھا چوما۔ نشا نے جھک کر سلام کیا اور سب کے لیے چائے پیش کرنے لگی۔ جب وہ حمزہ کے قریب پہنچی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے۔
حمزہ نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں کہا جو صرف نشا کو سنائی دے سکے۔ میں نے کہا تھا نا سیاہ رنگ تم پر جچتا ہے، میں یہ بتانا بھول گیا، یہ رنگ آج میری جان لے لے گا۔ نشا کا چہرہ ایک دم دہکتے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً وہاں سے پلٹنا چاہا مگر حمزہ نے اپنی انگلی سے اس کے دوپٹے کا ایک کونا ہلکا سا چھوا۔ رات کے جب سب عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، نشا چھت پر اکیلی کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ حمزہ وہاں آ گیا۔ تمہاری مہندی کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ نشا نے اپنے ہاتھ چھپانے کی کوشش کی مگر حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اس نے نشا کی ہتھیلی پر اپنا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کہاں لکھا ہے میرا نام؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نشا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نام مہندی سے نہیں دل پر لکھا جاتا ہے۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور نشا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، آج اس چاند رات پر میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں نشا، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کی میں نے ہمیشہ دعا مانگی تھی۔ اسی دوران گڈو کی آواز نیچے سے آئی، باجی حمزہ بھائی جلدی نیچے آئیں، پاپا عیدی بانٹ رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور نیچے کی طرف چل دیے۔ نشا کو محسوس ہو رہا تھا یہ عید اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت عید ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے پاس اب صرف حمزہ کی محبت نہیں بلکہ اس کا وہ اٹوٹ اعتبار بھی تھا جس نے اسے ایک نئی پہچان دی تھی۔ عید الفطر کا سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہوا تو پورا شاہ ہاؤس کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد سے ہی گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بڑے مرد نماز عید کی تیاریوں میں مصروف تھے مگر خواتین کچن میں شیر خورمے کی خوشبودار دیچکوں کی گرد جمع تھیں۔ نشا جو عام طور پر عید کے دن دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، آج سورج نکلنے سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا ایک نہایت نفیس اور بھاری کام والا سوٹ پہنا، کانوں میں جھمکے جڑ رہے تھے اور کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں اس کے ہر قدم پر ایک سریلا شور مچا رہی تھی۔ نشا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی کہ اسے صحن سے حمزہ کے بھاروب آواز سنائی دی۔ وہ نماز عید پڑھ کر واپس آ چکا تھا اور سب مردوں سے گلے مل رہا تھا۔ نشا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اسے یاد آیا آج سے حمزہ کو پہلی بار باقاعدہ عید مبارک کہنا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ حال میں سب مصروف تھے، تبھی حمزہ کی نظر اس پر پڑی۔ سفید کلف لگے کرتے اور گہرے نیلے واسکٹ میں حمزہ کسی یونانی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی تیکھی نظریں نشا کے گلابی روپ پر ٹھہر گئیں جیسے وہ اس کے حسن میں گم ہو گیا ہو۔ عید مبارک حمزہ، نشا نے بہت دھیمے لہجے میں کہا اور نظریں جھکا لی۔ حمزہ اس کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے عود اور سندل کی ملی جلی خوشبو نشا کی آواز پر چھانے لگی۔ خیر مبارک نشا، لیکن یہ عید مبارک ایسے دوری نہیں لگ رہی؟ حمزہ نے شرارت سے پوچھا۔ نشا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مطلب؟ حمزہ نے جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور نشا کے سامنے کر دیا۔ میری طرف سے تمہاری پہلی عیدی۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر ہیرو کی ایک نہایت نفیس انگوٹھی چمک رہی تھی۔ نشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حمزہ، یہ تو بہت مہنگی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حمزہ نے بغیر کسی جھجک کے نشا کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا، تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ یہ انگوٹھی صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری ساری زندگی کو ان ہیرو کی طرح چمکا دوں گا۔ نشا کے دل میں جیسے ہزاروں شمعیں روشن ہو گئیں۔ وہ اب بھی حمزہ کے لمس کی تپش محسوس کر رہی تھی کہ اچانک کباب میں ہڈی یعنی گڈو نمودار ہوا۔ او ہو حمزہ بھائی، عیدی تو مجھے ملنی تھی، آپ نے تو باجی کو ہی پورا بینک دے دیا۔ امی دیکھیں، حمزہ بھائی باجی کو رشوت دے رہے ہیں تاکہ وہ کل والے سموسے بھول جائیں۔ نشا نے شرم سے لال ہوتے ہوئے گڈو کو گھورا۔ گڈو تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے گڈو کی جیب میں ایک کرکڑا نوٹ ڈالا، اسے وہاں سے روانہ کیا۔ اب حال میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ حمزہ نے نشا کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، آج دوپہر کی دعوت میں سب کے سامنے تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا شیر خورما چکھنا ہے۔ نشا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ دوپہر کی میز پر سب بیٹھے تو نشا نے اپنی بڑی نفاست سے حمزہ کو شیر خورما پیش کیا۔ حمزہ نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا اور آنکھیں بند کر لیں۔ لاجواب نشا، تم نے واقعی سیر کر دیا۔ عید کا یہ دن ان دونوں کے لیے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ان کے بندھن کی مضبوطی کا ایک نیا باب تھا۔ نشا کو احساس ہوا کہ حمزہ کی سختی اب ایک میٹھی چھاؤں بن چکی تھی اور حمزہ کو یہ یقین ہو گیا کہ نشا ہی اس کی زندگی کی وہ خوشی ہے جس کا وہ ہمیشہ منتظر تھا۔ لیکن ابھی عید کی شام باقی تھی جہاں حمزہ نے نشا کے لیے ایک اور سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ عید کی دوپہر کے ہنگامے اور شیر خورمے کی مٹھاس کے بعد جب گھروں پر سکون چادر تنی تو نشا تھک کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اسے لگا شاید عید کا جشن اب ختم ہو چکا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ حمزہ شاہ کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ عصر کے بعد جب سائے لمبے ہونے لگے، نشا کے فون پر ایک میسج چمکا، تیار ہو جا، میں 15 منٹ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عید کی شام ابھی باقی ہے۔ نشا کا ٹھٹکا ہوا وجود جیسے بجلی کی لہر سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے لباس کو درست کیا، ہلکی سی سرخی لگائی اور بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ کر دوپٹہ سنبھالتے ہوئی باہر نکلی۔ گیٹ پر حمزہ اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔
اس نے اب کرتا اتار کر گہرے مٹیالے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے سینے کونیوں تک مڑی ہوئی تھی۔ نشا کو قریب آتے دیکھ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئی، ورنہ مجھے لگا تھا کہ شیر خورما کھا کر تم ابھی تک سو رہی ہوگی۔ نشا نے چڑھاتے ہوئے زبان دکھائی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی بھیڑ بھاڑ سے نکل کر کھلے اور پرسکون ہائی وے پر دوڑنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ کر نشا کی زلفوں سے کھیر رہے تھے۔ حمزہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار ساتھ بیٹھی نشا کی طرف اٹھ رہی تھیں جو باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ نشا، تم نے آج پوچھا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حمزہ نے خاموشی سے توڑتے ہوئے پوچھا۔ نشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جہاں آپ لے کر جا رہے ہیں وہاں راستہ پوچھنے کی کیا ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ حمزہ کا دل اس معصومانہ جواب پر ایک دھڑکن بھول گیا۔ وہ گاڑی ایک ایسی جگہ لے کر جہاں دور دور تک ہریالی تھی اور ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ حمزہ نے گاڑی روکی اور ایک بیگ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ نشا نے حیرت سے پوچھا۔ عید کی شام پکنک کے بغیر ادھوری ہے۔ حمزہ نے گھاس پر ایک چادر بچھائی اور اس پر نشا کی پسندیدہ چاٹ، گول گپے اور ٹھنڈی کافی نکال کر رکھ دی۔ نشا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ حمزہ، آپ کو کیسے پتا چلا مجھے اس وقت گول گپوں کی شدید طلب ہو رہی تھی؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہاری آنکھوں میں جو فوڈی بستا ہے وہ سب بتا دیتا ہے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہنسی مذاق اور بچپن کی باتیں چلتی رہیں۔ اچانک فضا میں ایک سنجیدگی سے چھا گئی۔ حمزہ نے نشا کا ہاتھ تھاما اور بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، نشا، لوگ سمجھتے ہیں میں بہت سخت ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری یہ شرارتیں اور تمہاری یہ بے فکری میری زندگی کی اصل رونق ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے اتنے قریب محسوس نہیں کیا جتنا تمہیں کرتا ہوں۔ نشا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ حمزہ، میں تو ہمیشہ آپ سے ڈرتی تھی مگر اب لگتا ہے آپ کی یہ ڈانٹ بھی میرے لیے ایک ڈھال ہے۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا اور آسمان ستاروں سے بھر گیا تھا۔ حمزہ نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کیا اور دھیما سا رومانوی گانا بجنے لگا۔ واپسی کے سفر میں نشا کا سر حمزہ کے کندھے پر ٹک گیا اور وہ سکون کی نیند میں چلی گئی۔ حمزہ نے گاڑی کی رفتار اور کم کر دی تاکہ نشا کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اسے محسوس ہوا کہ عید کی یہ شام اس کی زندگی کی سب سے یادگار شام تھی، کیونکہ آج اس نے نہ صرف نشا کو اپنایا تھا بلکہ نشا نے بھی اسے اپنے دل کے قلعے میں جگہ دے دی تھی۔ مگر گھر پہنچتے ہی ایک نیا ہنگامہ ان کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ لان میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا نشا کے پاپا اور حمزہ کے پاپا بہت سنجیدہ بیٹھے کسی موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ نشا کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہو گئیں۔ کیا کوئی نئی مشکل آنے والی تھی؟ لان میں بیٹھے بڑوں کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر نشا کے قدم وہیں رک گئے۔ حمزہ نے بھی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور خاموشی سے نشا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نشا کے پاپا نے سر اٹھایا اور حمزہ کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ آؤ حمزہ بیٹا، دے بیٹھو، ہم تم دونوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ نشا کے دل کی دھڑکنیں اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ حمزہ کے والد نے گلا صاف کیا اور بہت متانت سے بولے، دیکھو بھائی، نکاح کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو رخصتی کر دی جائے۔ عید کی خوشیاں تو ہو گئیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ نشا ہمارے گھر کی رونق بنے۔ یہ سننا تھا کہ نشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگلے مہینے؟ اتنی جلدی؟ وہ بھی ذہنی طور پر اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار حمزہ کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر حمزہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے اس نے بمشکل چھپا رکھا تھا۔ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھیں، حمزہ نے بہت فرمانبرداری سے جواب دیا، مگر اس کی نظریں نشا کی پریشان چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نشا وہاں سے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ رات کے سناٹے میں نشا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جب اس کا فون بجا۔ حمزہ کی کال تھی۔ ہیلو، نشا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ نشا، کیا ہوا؟ تم رخصتی کی خبر سن کر ایسے غائب ہوئی جیسے میں تمہیں قید خانے لے کر جا رہا ہوں، حمزہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نشا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ حمزہ، یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، میں نے تو ابھی امی سے کھانا پکانا بھی نہیں سیکھا، اور اوپر سے آپ کی وہ ڈانٹ، میں کیسے رہوں گی وہاں؟ حمزہ کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا۔ نشا، وہاں میرا گھر نہیں، ہمارا گھر ہوگا، اور رہی بات کھانا پکانے کی، تو کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے تم سے تمہاری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری اس معصومیت کی وجہ سے نکاح کیا ہے۔ تم جیسی ہو میرے لیے مکمل ہو۔ نشا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ مگر حمزہ، میں ڈرتی ہوں کہیں میں آپ کی توقعات پوری نہ اتر سکوں۔ حمزہ نے دوسری طرف سے گہرا سانس لیا۔ میری صرف ایک توقع ہے نشا، کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، اور ہاں، اس ڈر کے دور کرنے کے لیے کل ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ رخصتی کے جوڑے کا انتخاب تمہیں خود کرنا ہے۔ اگلے دن بازار کی گہما گہمی میں نشا کا موڈ کچھ بحال ہوا۔ حمزہ اس کے شہر سے سب سے مہنگے ڈیزائنر کے پاس لے گیا۔ وہاں رنگ برنگے روسی لباس دیکھ کر نشا کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے ایک لہنگا اٹھایا تو حمزہ نے سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ تم پر نہیں جچے گا۔ دوسرا اٹھایا تو حمزہ نے کہا، اس کا رنگ بہت تیز ہے۔ نشا چڑ گئی۔
तो फिर आप भी पसंद कर लेना, हर चीज़ में तो आपको नुक्स निकालना होता है। हमजा मुस्कुराया और एक कोने में लटका हुआ गहरे सुर्ख और सुनहरी काम वाला जोड़ा निकाल लिया। ये पहनो, इसने हुक्म दिया। निशा जब वो जोड़ा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई तो दुकान में मौजूद हर शख्स की नजरें इस पर ठहर गईं। हमजा जो फ़ोन पर मसरूफ था, जैसे इसने नज़र उठाई वो साकत रह गया। लाल रंग के इस शहाना लिबास में निशा किसी कदीम दास्तान की शहजादी लग रही थी। हमजा इसके करीब आया और बहुत धीमे से इसके कान में कहा, इस जोड़े में तुम मेरी दुल्हन कम और मेरी कमज़ोरी ज़्यादा लग रही हो। निशा शर्म से लाल हो गई। लाल रंग इसके चेहरे पर ऐसा खिला कि हमजा को अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। मगर शॉपिंग से वापसी पर जब वो गाड़ी में बैठे तो गुड्डू की कॉल आई, बाजी जल्दी घर आए, दादी अम्मा की तबीयत खराब हो गई है और वो आपको पुकार रही हैं। निशा के हाथ पांव फूल गए। हमजा ने फौरन गाड़ी की रफ्तार तेज बढ़ाई। खुशियों के बादलों में एकदम परेशानी का साया लहराने लगा था। अस्पताल की राहदारियों में फैली वो मखसूस फेनाल की बू और सन्नाटा निशा के असाब पर सवार हो रहा था। दादी अम्मा को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया और पूरा खानदान वहां जमा था। निशा जो भी चंद घंटे पहले अपनी रुखसती के लाल जोड़े के ख्वाब देख रही थी, अब एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। इसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कहीं इसकी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। हमजा जो तमाम डॉक्टरों से बातचीत कर रहा था और मेडिसिन का इंतज़ाम संभालते हुए था, इसकी नज़र बार बार निशा पर पड़ती जो बिल्कुल बुझी बुझी सी लग रही थी। हमजा तमाम कामों से फारिग होकर निशा के पास आया और इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इसने निशा के ठंडे हाथ अपने गर्म हाथों में लिए। निशा, खुद को संभालो, दादी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुगर लेवल गिरने की वजह से हुआ। निशा ने रोते हुए हमजा की तरफ देखा। हमजा, मुझे डर लग रहा है। दादी अम्मा मेरी शादी के लिए कितनी पुरजोश थी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। हमजा ने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। कुछ नहीं होगा निशा, एतबार रखो और देखो, अगर तुम ऐसी हिम्मत हारोगी तो अम्मी और बाकी सबको कौन संभालेगा। हमजा की मजबूत आवाज़ ने निशा को थोड़ा हौसला दिया। रात के पिछले बार जब दादी को होश आया तो सबसे पहले इन्होंने निशा का नाम पुकारा। निशा भागती हुई इनके पास पहुंची। दादी ने कमज़ोर आवाज़ में निशा का हाथ हमजा के हाथ में दिया और धीरे से बोली, हमजा बेटा, मेरी रुखसती की तारीख मत बदलना। मैं जीते जी अपनी घड़िया को इस घर के बसते देखना चाहती हूँ। ये सुनकर पूरे कमरे में एक खामोशी छा गई। निशा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि दादी की मोहब्बत के थे। हमजा ने दादी के सर पर हाथ रखा और वादा किया कि सब वैसे होगा जैसे इन्होंने सोचा। अगले 2 दिन निशा ने अस्पताल में दादी की ऐसी खिदमत की कि हमजा की माँ दंग रह गई। वो निशा जो किचन में जाने से कतराती थी, अब वक्त पर दादी की दवाइयाँ, इनका परहेजी खाना और इनके हर आराम का ख्याल रख रही थी। हमजा दूर खड़ा ये सब देखता और दिल ही दिल में सोचता इसकी इंतखाब कितनी दुरुस्त थी। एक शाम जब निशा कॉरिडोर में खड़ी थी, हमजा इसके लिए कॉफ़ी लेकर आया। तुम्हारी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी निशा, तुमने साबित कर दिया तुम सिर्फ एक अच्छी बीवी नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हो। निशा ने मुस्कुराकर कॉफ़ी का कप उठाया। ये सब आपकी वजह से हमजा, आपने मुझे हौसला ना दिया होता तो मैं शायद हिम्मत हार जाती। दादी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और घर में दोबारा खुशियों की तैयारियां शुरू हो गईं। रुखसती में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे, 10 दिन बाकी थे। हमजा ने निशा को सरप्राइज देने के लिए इसे मैसेज किया कि वो शाम को तैयार है, वो इसे किसी खास जगह ले जाना चाहता है। निशा जब तैयार होकर बाहर आई तो हमजा इसे एक ज़ेरे तामीर घर के सामने ले गया। ये क्या हमजा? निशा ने हैरत से पूछा। हमजा ने गेट खोला और अंदर ले गया। ये हमारा नया घर है निशा, मैंने इसे बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन करवाया जैसा तुम चाहती थी। यहाँ एक बड़ा सा किचन है जहाँ तुम समोसे बना सकती हो और एक बालकनी जहाँ हम बैठकर चाय पियेंगे। निशा की आंखों से खुशी से चमक उठी, मगर तभी से दीवार के पीछे किसी का साया नजर आया। निशा का दिल जोर से धड़का। इसने घबराकर हमजा का बाजू थाम लिया। हमजा, वहाँ दीवार के पीछे कोई है, मैंने किसी का साया देखा। हमजा ने फौरन निशा को अपने पीछे किया और तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, मगर वहाँ सिर्फ अंधेरा और दीवार से लटकती कुछ बेलें थी। कोई नहीं है निशा, शायद वो दरख्तों का साया था, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हमजा ने इसे तसल्ली दी, मगर निशा के दिल का वहम नहीं गया। दरहकीकत वो साया हमजा की कज़न सारा का था जो बचपन से हमजा को पसंद करती थी, और इस अचानक रुखसती की खबर ने इसके अंदर हसद की आग बढ़ा दी थी। अगले दिन घर में मेहंदी की तकरीब थी, मगर सारा ने एक घिनौनी चाल चली। इसने निशा के कमरे में जाकर इसकी मेहंदी के जोड़े पर तेजाब नुमा केमिकल छिड़क दिया ताकि वो जल जाए और निशा इसे पहन ना सके। जब निशा तैयार होने लगी और इसने जोड़ा उठाया तो वो जगह जगह से जला हुआ था। निशा के होश उड़ गए, वो दहाड़े मारकर रोने लगी। अम्मी, मेरा जोड़ा तबाह हो गया, अब मैं क्या पहनूंगी? सब मेहमान आ चुके हैं। पूरे घर में हंगामा मच गया। सारा एक कोने में खड़ी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रही थी। हमजा को जब ये पता चला तो इसने खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ी और निशा के कमरे के बाहर से ही से पुकारा, निशा रोना बंद करो, 5 मिनट में बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। निशा रोती हुई बाहर आई तो हमजा के हाथ में एक बड़ा सा खूबसूरत डिब्बा था। इसे खोलो, हमजा ने नरमी से कहा। निशा ने डिब्बा खोला तो अंदर एक नहायत कीमती और चमकता हुआ पीले रंग का रेशमी लहंगा था जिस पर सब्ज गोटे का काम था।
یہ کیا ہے؟ نشا نے حیرت سے پوچھا۔ حمزہ مسکرایا۔ مجھے معلوم تھا تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ بیک اپ میں پہلے ہی لے کے رکھ لیا تھا۔ نشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ شکر گزاری کے تھے۔ نیچے مہندی کی تقریب شروع ہوئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گا رہی تھیں۔ نشا جب وہ پیلا جوڑا پہن کر آئی تو سارا کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس کی تمام سازش ناکام ہو چکی تھی۔ حمزہ نے سب کے سامنے نشا کے برابر بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر مہندی کا ایک چھوٹا سا ٹیکا لگایا۔ نشا، یاد رکھنا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے سرگوشی کی۔ نشا نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ حمزہ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا ڈھال بھی ہے۔ تقریب کے اختتام پر جب سب کھانے میں مصروف تھے، سارا نے ایک آخری کوشش کی اور حمزہ کے پاس جا کر اسے بھڑکانے لگی۔ حمزہ، تم دیکھ رہے ہو نا نشا کتنی غیر ذمہ دار ہے، اس نے اپنا جوڑا بھی نہیں سنبھالا، ایسی لڑکی تمہارے گھر کو کیسے سنبھالے گی؟ حمزہ نے ٹھنڈی نظروں سے سارا کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، سارا، نشا میرا گھر نہیں، میری زندگی سنبھالنے آئی ہے، اور رہی بات جوڑے کی تو وہ میں نے خود ہی بدلوایا تھا کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ آئندہ میری بیوی کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرنا۔ حمزہ کی ٹوک جواب نے سارا کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ رات گئے جب نشا اپنے ہاتھوں کی گہری مہندی دیکھ رہی تھی، اسے گڈو کا میسج ملا، باجی، حمزہ بھائی چھت پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نشا جب چھت پر پہنچی تو وہاں ستاروں کی چھاؤں میں حمزہ اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے نشا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، صرف 3 دن باقی ہیں نشا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ نشا نے شرماتے ہوئے اپنا مہندی والا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں تو کب کی آپ کی ہو چکی ہوں حمزہ۔ مہندی کی تقریب کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی اداسی چھا گئی۔ اب رخصتی میں صرف 48 گھنٹے باقی تھے اور نشا جو ہمیشہ اس گھر سے باہر نکلنے کا خواب دیکھتی تھی، اب اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ اسی کمرے میں چھپ کر سموسے کھاتی تھی اور کیسے گڈو کے ساتھ لڑائیاں کرتی تھی۔ اگلی صبح جب نشا اٹھی تو اس نے دیکھا اس کی امی اس کے کپڑے اٹیچی میں رکھ رہی ہیں اور ان کی آنکھیں نم ہیں۔ امی، کیا میں اتنی جلدی پرائی ہو گئی؟ نشا نے ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے پوچھا۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹیاں پرائی نہیں ہوتی، بس اپنی خوشیوں کا ایک نیا گھر بساتی ہیں، اور پھر حمزہ جیسا جیون ساتھی ملے تو ماں کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ اسی جذباتی ماحول کے بیچ حمزہ کا فون آ گیا۔ نشا، باہر آؤ، میں گیٹ پر ہوں۔ نشا نے آنسو پونچھے اور جلدی سے باہر نکلی۔ حمزہ گاڑی کے پاس کھڑا، اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر نشا کو دیکھتے ہی مسکرایا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے پیار سے ڈانٹا۔ حمزہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں اس گھر کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، نشا نے معصومیت سے کہا۔ حمزہ نے اسے ایک چھوٹا سا بیگ تھمایا۔ اسے کھولو، شاید تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ نشا نے بیگ کھولا تو اندر وہی پرانے بچپن والے چاکلیٹ اور کھٹے میٹھے پاپڑ تھے جو وہ ہمیشہ کھایا کرتی۔ یہ سب اس لیے تمہیں لگے کہ تم جا رہی ہو وہاں تمہارا بچپن بھی تمہارے ساتھ جائے گا، حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اسی دوران سارا جو اپنی ناکامی پر تلخی سے بھری ہوئی تھی، دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک آخری وار کرنے کا سوچا اور نشا کے پاس جا کر ایک ایسی بات کہی جس نے نشا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نشا، تمہیں لگتا ہے حمزہ تم سے محبت کرتا ہے؟ یہ رخصتی صرف اس لیے جلد ہو رہی ہے کیونکہ حمزہ کو بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک جانا ہے اور وہ تمہیں بس ایک ذمہ داری سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ نشا کا چہرہ زرد پڑ گیا، جسے حمزہ کی وہ جلدی اب ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔ پورے دن نشا پوچھی رہی، یہاں تک کہ اس نے حمزہ کے کالز کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا۔ رات کو جب حمزہ نے دیکھا نشا نے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تو وہ بے چین ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ سیدھا نشا کے کمرے کی بالکونی کے نیچے آیا اور اسے آواز دی۔ نشا جب بالکونی میں آئی تو حمزہ نے غصے اور فکر کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، کیا مسئلہ ہے نشا؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ نشا نے روتے ہوئے سارا کی بات دہرائی۔ حمزہ نے ایک لمبا سانس لیا اور دیوار سے ٹیک لگائی۔ نشا، اگر میں تمہیں بوجھ سمجھتا تو تمہارے لیے الگ گھر نہ بنواتا، تمہاری ہر چھوٹی پسند کا خیال نہ رکھتا۔ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، یہ سچ ہے، مگر میں تمہیں وہاں ذمہ داری کے طور پر نہیں، اپنی زندگی کے طور پر ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں؟ حمزہ کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ نشا کی تمام غلط فہمیاں دھواں بن کر اڑ گئیں۔ نشا نے وہیں بالکونی سے جھک کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دے حمزہ، میں دوسروں کی باتوں میں آ گئی۔ حمزہ نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ کل ہماری برات ہے نشا، اب یہ آنسو صاف کر لو کیونکہ کل میں اپنی دلہن کے چہرے پر صرف مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نشا نے مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ برات والے دن ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو سب کو حیران کر دے گا۔ وہ صبح آ ہی گئی جس کا پورے خاندان کو شدت سے انتظار تھا۔ نشا کے گھر کے باہر رنگ برنگی روشنیوں کی لڑیاں دن کی روشنی میں بھی بہار دکھا رہی تھی۔ نشا جو مکمل طور پر دلہن بننے کے مراحل میں تھی، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر واپس آئی تو اسے دیکھ کر سب کی زبان پر صرف ماشاءاللہ کا ورد تھا۔ وہی گہرا سرخ اور سنہری کام والا لہنگا، بہاری زیورات اور ماتھے پر سجا جھومر۔ نشا آج واقعی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے۔
بار بار اسے سارا کی باتیں اور حمزہ کا وہ سنجیدہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ ادھر حمزہ کے گھر میں بارات کی روانگی کی تیاریاں مکمل تھیں۔ حمزہ سفید شیروانی اور سر پر کلف لگی پگڑی پہنے، ہاتھ میں ایک شاہی تلوار تھامے کسی قدیم ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی، جیت کی چمک۔ جیسے ہی بارات نشا کے گھر کے گیٹ پر پہنچی، ڈھول تاشوں اور شور پھولوں کی پتیوں کی بارش نے فضا کو معطر کر دیا۔ گڈو نے روایتی دودھ پلائی کی رسم کے لیے گیٹ روک لیا۔ حمزہ بھائی، جب تک جیب ڈھیلی نہیں ہوگی یہ راستہ نہیں کھلے گا، گڈو نے شرارت سے کہا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے نوٹوں کی گڈی گڈو کی طرف اچھالی۔ یہ لو گڈو، آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لیکن جیسے ہی نکاح اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کے رنگ اڑا دیے۔ حال کے باہر شور مچ گیا کہ حمزہ کی گاڑی کے پیچھے آنے والی ٹرک سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سارا کا بھائی زین تھا۔ سارا نے وہیں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہ سب منحوسیت اس شادی کی وجہ سے ہے۔ حمزہ دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہو گیا۔ سارا نے عین نکاح کے وقت ایک جذباتی ڈرامہ کھڑا کر دیا تاکہ شادی رک جائے۔ نشا کے گھر والے پریشان ہو گئے، مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا اب رخصتی ملتوی ہو جائے گی۔ حمزہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سارا کی آخری چال ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں بولا، زین کو چوٹ آئی ہے، اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور میں نے تمام اخراجات کی ذمہ داری لے لی، مگر میری شادی اللہ کے حکم سے آج ہی ہوگی۔ کوئی بھی حادثہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا اور اسے کسی انسان سے جوڑنا جہالت ہے۔ حمزہ کی اس جرأت نے سارا کو خاموش کر دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا جدائی کے؟ حمزہ جب اندر سے منہ دکھائی کے لیے آیا تو اس نے سب کے سامنے نشا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک چھوٹی سی پرچی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ نشا نے وہ پرچی کھولی تو اس پر لکھا تھا، آج سے تم صرف میری بیوی نہیں میری عزت ہو۔ اب کسی سارا یا کسی حادثے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نشا نے حمزہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بارات کی رخصتی کا وقت اب قریب تھا، مگر رخصتی سے پہلے ایک ایسی بات ہونے والی تھی جس نے نشا کے پاپا کو سب کے سامنے رونے پر مجبور کر دیا۔ حال میں اب رخصتی کا اعلان ہو چکا تھا۔ فضا میں موجود خوشیوں کے بادل یکدم اداسی کی گھٹاؤں میں بدل گئے۔ نشا جب تک حمزہ کی قربت اور نکاح کے احساس میں خوش تھی، جیسے اسے احساس ہوا اب اسے یہ دہلیز چھوڑنی ہے، اس کا جب جواب دے گیا، وہ اپنے پاپا کے گلے لگ کر اس طرح روئی وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ نشا کے پاپا جو ہمیشہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہتے تھے، آج اپنی بیٹی کو رخصت کرتے چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہے تھے۔ حمزہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب نشا کے پاپا نے نشا کا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں دیا تو ان کی آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سب کے سامنے کہا، حمزہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پونجی تمہارے حوالے کر دی۔ یہ تھوڑی نادان ہے، تھوڑی ضدی ہے اور کھانے پینے کی حد سے زیادہ شوقین بھی، لیکن اس کا دل صاف ہے۔ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے میرا گھر دکھانے کی بجائے پیار سے سمجھا لینا، کیونکہ یہ میری اکلوتی شہزادی ہے۔ حمزہ نے نشا کے پاپا کے ہاتھ چومے اور بہت وقار سے جواب دیا، بابا، آج سے نشا آپ کی بیٹی بعد میں، میری عزت اور میری ذمہ داری پہلے ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کی آنکھ میں کبھی وہ آنسو نہیں آئے گا جسے آپ کی یاد میں تڑپائے۔ رخصتی کے اس جذباتی لمحے کے بعد جب نشا گاڑی میں بیٹھی تو اس کا پورا وجود غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ گاڑی جیسے ہی شاہ اس کے گیٹ پر رکی، وہاں حمزہ کی والدہ اور بہنوں نے پھولوں کی بارش سے دلہن کا استقبال کیا۔ روایتی رسموں کے مطابق نشا کا پہلا قدم گھر میں پڑا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی، لیکن یہاں بھی ایک چھوٹا سا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ گڈو جو کسی نہ کسی طرح بارات کے ساتھ اس سسرال پہنچ گیا، نشا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ باجی بھولیے گا مت، یہاں آپ کو سیری میں اٹھانے کے لیے میں نہیں، حمزہ بھائی ہوں گے اور وہ بہت خطرناک الارم ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے گڈو کو ایک ہلکی سی چپت لگائی اور اسے رخصت کیا۔ جب حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو نشا بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور پتیوں کی دھیمی روشنی سے مہک رہا تھا۔ حمزہ نے قریب آ کر نشا کے سر سے گھونگھٹ الٹا۔ نشا کی آنکھیں اب بھی رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ حمزہ نے ایک رومال نکال کر اس کے آنسو پونچھے۔ نشا بس بھی کر دو، کیا پورے شہر کو پتہ چلوانا ہے کہ نشا شاہ رو رہی ہے؟ نشا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ حمزہ، مجھے اس گھر میں بہت اجنبیت محسوس ہو رہی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بالکنی کی طرف لے گیا جہاں سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دیکھو نشا، یہ شہر وہی ہے، یہ لوگ وہی ہیں، بس تمہارا مقام بدل گیا، اب تم صرف ایک بیٹی نہیں اس گھر کی ملکہ ہو۔ اس نے نشا کو ایک چھوٹا سا گفٹ پیک کر دیا، یہ تمہارے منہ دکھائی۔ نشا نے کھولا تو اندر ایک خوبصورت سونے کا بریسلیٹ تھا جس پر NH نشا اور حمزہ کندہ تھا۔ نشا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ابھی وہ دونوں اس رومانوی لمحے میں کھوئے ہوئے تھے، اچانک نیچے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ نشا اور حمزہ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ آواز حمزہ کی چھوٹی بہن عائزہ کی تھی۔ بھائی جلدی نیچے آئیں، کچن میں آگ لگ گئی۔ نشا اور حمزہ کی پہلی رات کا سکون ایک دم درہم برہم ہو گیا کہ یہ سارا کی کوئی نئی چال تھی یا محض اتفاق۔ کچن میں آگ لگنے کی خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ حمزہ اور نشا جو ابھی زندگی کے لیے
نئی سفر کی پہلے پرسکون گفتگو کر رہے تھے، فوراً نیچے کی طرف بھاگے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نشا کا بھاری لہنگا ان کے قدموں کی زنجیر بن رہا تھا، مگر اس کی فکر اپنی نئی فیملی کے لیے تھی۔ نیچے پہنچے تو دیکھا کچن سے دھواں نکل رہا ہے۔ رائزہ خوفزدہ کھڑی تھی۔ حمزہ نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کچن میں موجود آگ بجھانے والے سلنڈر اٹھایا اور مہارت سے آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے آگ صرف شیل پر پڑے کچھ مائکرو ویو گلوز اور کپڑوں تک محدود تھی، مگر پورے کچن میں دھواں اور افراتفری پھیل چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حمزہ نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے کانپتے ہوئے بتایا، بھائی میں نے صرف دادی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے چولہا چلایا، شاید پاس پڑے کپڑے نے آگ پکڑ لی۔ حمزہ کی والدہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور وہ کافی پریشان تھی۔ نشا نے دیکھا اس کی ساس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے اور عائزہ رو رہی ہے۔ اس لیے میں نشا کے اندر کی وہ لاپرواہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی اور ایک ذمہ دار بہو نے جنم لیا۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ سنبھال کر ایک طرف رکھا، عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کرایا۔ امی جان آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ عائزہ تم دادی کو کمرے میں لے جاؤ اور میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ حمزہ حیرت سے اپنی فوڈی اور سست نشا کو دیکھ رہا تھا۔ اب کچن کی صفائی اور معاملات درست کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ حمزہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نشا تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ملازم صبح کر لیں گے۔ نشا نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر آنکھوں میں عزم۔ حمزہ یہ میرا بھی گھر ہے، اگر آج میں پیچھے ہٹ کر صرف اپنی راہ دیکھی تو میں کبھی اس گھر کا حصہ نہیں بن پاؤں گی۔ بس امی کو سنبھالے، میں کچن صاف کر کے آتی ہوں۔ حمزہ کا دل فخر سے بھر گیا۔ اسے محسوس کیا کہ اس کی پسند صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت باہمت بھی ہے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد نشا نے کچن کو چمکا دیا اور سب کے لیے الائچی والی چائے بنائی تاکہ سب کے اعصاب پرسکون ہو سکیں۔ جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچی، اس کا لال جوڑا جگہ جگہ سے گرد آلود ہو چکا تھا اور وہ تھکن سے چور تھی۔ حمزہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی نشا داخل ہوئی، حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا نشا، میں سچ میں غلط تھا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ مضبوط نکلی۔ نشا نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس آپ کا اعتبار تھا حمزہ جس نے مجھے ہمت دی۔ حمزہ نے اسے آرام سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کچن سے اس کے لیے وہ چاکلیٹ اور سینڈوچ لے آیا جس نے پہلے سے چھپا کر رکھے تھے۔ مجھے پتا ہے اس بھاگ دوڑ میں تمہارا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہوگا اور بھوک بھی لگی ہوگی۔ نشا کی آنکھیں چمکی۔ آپ واقعی جادوگر ہیں حمزہ۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانے لگے اور وہ رات خوف سے شروع ہوئی تھی، محبت اور ایک دوسرے کے لیے احترام خوبصورت احساس پر ختم ہوئی۔ اگلی صبح ولیمے کی تیاری تھی مگر صبح سویرے ہی گھر کے دروازے پر ایک ایسی دستک ہوئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ پولیس حمزہ کے گھر آئی تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ آگ واقعی اتفاق تھی یا کسی کی سوچی سمجھی سازش؟ اور پولیس کا اس وقت آنا کیا معنی رکھتا تھا؟ شاہ اس کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑی دیکھ کر گھر کے تمام افراد کے چہرے فک ہو گئے۔ ولیمہ کا دن تھا، خوشیوں کا دوسرا مرحلہ، مگر یہ پولیس؟ حمزہ نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر انسپیکٹر سے بات کی۔ معلوم ہوا کہ رات کچن میں لگی آگ محض اتفاق نہیں بلکہ CCTV فوٹیج جو حمزہ نے احتیاطاً نئے گھر کے باہر اور اندر لگوائے تھے، وہ ایک مشکوک شخص کی پچھلی دیوار سے اندر پٹرول ڈالتے دیکھا گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے بیان نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ وہ شخص سارا کا بھائی زین نہیں بلکہ اس کا ایک کرائے کا ملازم تھا جسے سارا نے نشا کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ سارا جو وہیں موجود تھی پکڑی جانے کے خوف سے کانپنے لگی۔ حمزہ نے نفرت بھری نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا تھا تم صرف حسد کرتی ہو مگر تم تو اتنی گر جاؤ گی، کسی کی جان لینے کی کوشش کرو گی، یہ نہیں سوچا تھا۔ پولیس سارا کو پوچھ گچھ کے لیے جانے لگی تو نشا نے حمزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ حمزہ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، میں نہیں چاہتی ہمارا نیا سفر کسی کی بد دعا یا جیل کے چکروں سے شروع ہو، اسے معاف کر دیں، اس کی شرمندگی ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ حمزہ نے نشا کی وسعت ظرف کو دیکھا اور انسپیکٹر سے کہہ کر کیس واپس لینے کی درخواست کی مگر سارا کو ہمیشہ کے لیے خاندان اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ سارا روتی وہاں سے نکلی مگر آج نشا کی محبت نے نفرت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تھی۔